بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ کل ہم لوگوں نے فعل ماضی میں ایک تو معروف سمجھا تھا، پہلے ہم لوگوں نے پہلے دن کہ فعل ماضی معروف کسے کہتے ہیں، اور اس کے اندر یہ بات آئی کہ فعل ماضی معروف کے اندر فعل، زمانہ، اب میں جو ہے نا اصطلاحات استعمال کرنے لگا ہوں۔ کام کی جگہ میں نے اس فعل کہا، یہ عربی کے اندر کام کو فعل ہی کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کیا پایا جاتا ہے فعل ماضی معروف میں؟ فاعل پایا جاتا ہے۔ اور فعل ماضی مجہول، اس کو ہم لوگوں نے کل دیکھا کہ فعل ماضی مجہول کے اندر مجہول جو ہے یہ جہل سے آیا ہے کہ نہیں معلوم ہمیں۔ کیا نہیں معلوم بھائی؟ فاعل کا خبر نہیں ہے ہمیں، ادھر فاعل کا علم نہیں ہے یہاں پہ کہ کام کر رہے ہیں کون ہے۔ کچھ کہہ رہے بھائی کچھ ساتھ؟ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے فاعل تو موجود نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر نائب فاعل، اب چونکہ جملہ جو بنے گا اس کے اندر تو فاعل ہونا ضروری ہے۔ اب فاعل نہ ہونے کی صورت میں نائب فاعل موجود ہوتا ہے، اور یہ نائب فاعل کیا ہے بھائی؟ مفعول کو نائب فاعل بنا لیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے کیونکہ آلریڈی الحمدللہ تفصیل سے اس کو ہم لوگوں نے سمجھا ہے۔ اگر کسی ساتھی کو سمجھنا ہے تو الحمدللہ ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کیا جا چکا ہے، فعل ماضی اور فعل ماضی مجہول کے نام سے دو علیحدہ علیحدہ ویڈیو ہیں، اس کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم لوگ اپنی بحث کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور فعل ماضی کو منفی کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک ہے ماں، لفظ ماں، اور ایک ہے لفظ لا۔ اچھا، ماں کے دو استعمال ہیں، ایک تو ماں نہیں کے معنی میں آتا ہے، اور دوسرا ماں جو ہے وہ اسماء موصولہ کے اندر بھی شمار ہوتا ہے، یعنی جو کے معنی میں آتا ہے۔ اب سوال ہے کہ کب ماں کے نہیں کے معنی میں آئے گا اور کب جو ہے لا کے معنی میں آئے گا۔ اگر جملے کے شروع میں آئے تب تو نہیں کے معنی میں آئے گا، اور اگر جملے کے درمیان میں آ جائے تو نہیں کے معنی میں آئے گا۔ اس کو نوٹ کر لیں، کیونکہ اسماء موصولہ جب ہم لوگ شروع کریں گے تو اس کے اندر بھی ماں کا استعمال ہونا ہے۔ اچھا، ماں بھی نہیں کے معنی میں آ رہا ہے، اور دوسری چیز آئی کہ بھائی لا بھی جو ہے یہ نہیں کے معنی میں آ رہا ہے۔ تو ماں کا استعمال کب کریں گے اور لا کا استعمال کب کریں گے؟ یہ ہے ادھر تھوڑا کر پیچھے نیچے لے لے کیا؟
جزاک اللہ، بس یہ یہاں اگر جملے کے درمیان میں آئے تو نہیں کا معنی دے دیں۔ دیکھیے ماں جو ہے یہ زمانہ ماضی کے ساتھ خاص ہے. جیسے مثال کے طور پہ نصرہ کا معنی کیا بھائی؟ مدد اس مدد کر، کی اسے. اس نے نہیں، اس نے مدد کی، مدد تو نصرن ہو جائے گا. اس نے مدد کی، نصرہ اس نے مدد کی۔ مدد کی. اب بتائیے اس کے اندر کتنی باتیں آ گئی؟ نصرہ میں فعل موجود ہے اور کیا فاعل موجود ہے؟ موجود، اس نے مدد فعل فعل موجود ہے، فاعل مفعول. زمانہ موجود ہے، اور کیا موجود ہے اس کے اندر؟ مفعول۔ فاعل بھی موجود ہے نا ضمیر کی شکل میں. یہ تین چیزیں موجود ہیں. اب مان لیجیے مجھے اگر یوں کہنا ہے کہ اس نے نہیں مدد کی، ایک تو ہے کہ اس نے مدد کی اور ایک ہے اس نے نہیں مدد کی، تو بس آسان ہے، شروع میں آپ کو ماں لگا دینا ہے ماں اور کہہ نصر، دینا ہے آپ کو ماں نصر. کیا ہو جائے گا؟ اس نے مدد نہیں کی۔ ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر مان لیجیے مجھے کہنا ہے کہ اس نے نہیں کھولا، کیسے کہیں گے؟ فتح کھولنے کے لیے ہے، جی، ما فتح. بس ماں ماں فتح، لگا دیا ہم لوگوں نے، اور کیا ہو جائے گا؟ اس نے اس نے نہیں نہیں کھولا۔ کھولا. اب اسی طرح اگر جو گردان ہم بنائیں گے تو گردان کے اندر ماں کے آنے کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس کو نوٹ کر لیں. لفظ نفی کہتے ہیں اس کو، ماں یا پھر لا، یہ دونوں لفظ نفی ہے. لفظ نفی کے آنے کی وجہ سے گردان میں کوئی لفظ نفی، تبدیلی نہیں ہوگی. جیسے مثال کے طور پر اگر پوری گردان ہے نصرہ کی، نصرہ نصرہ نصرو، تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. بس اب اس کو اگر ہمیں نفی کرنا ہے تو کیا کہیں گے؟ ما نصرہ ما ماں نصرہ نصران، ما نصرو، ما نصرت ما نصرت ما نصرنا. اور ماں، اسی طرح پوری گردان پڑھ دیں گے. اچھا، فتح اور لا، لے لیجیے، ضربہ لے لیجیے، سمیعہ لے لیجیے، چاہے جو بھی گردان لے لیں، اس کو ہمیں اگر نفی کرنا ہے، نفی میں لانا ہے، نہیں کے معنی میں لانا ہے، تو بس ماں جوڑ دینا ہے اور پوری گردان ہو بہو ویسے ہی ہو جائے گی. تو اور لا کا بھی، کوئی ایک ساتھی جو ہے جی وہ ماں جوڑ کر ضربہ کی گردان بنائے. کون ماں تیار ہے اس ضرب، کے لیے؟ جی جی میں تیار ہوں۔ جی آہستہ آہستہ پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی تو جی یہ یاد کرنے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ تمام ساتھی سن بھی لے آپ کی گردان کو. جی، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. چلیے. ماں ضرب، ماں ضرب، ماں ضربو، ماں ضربت، ماں ضربتا، ماں ضربنا، ماں ضربتا، ماں ضربتم، ماں ضربتی، ماں ضربتما، ما ماں ضرب، ضربتم ما ضربتما ماں ضربتم، ماں ضربتما، ماں ضربتن، ماں ضربتو، ماں ضربنا۔ ما ماشاء. ضربت۔ چلیے دوبارہ سنو۔ حضرت وہ دوسرے ساتھی کو موقع دیا جائے. کوئی دوسرے ساتھی تیار ہو جائے میں جو پڑھ رہا ہوں سمیع سے بنائیں اور ماں کے لفظ کو جوڑ دیں اور معنی کے ساتھ بتائیں.
गर्दान भी और माना भी। मा समिया सुनना। नहीं ऐसे नहीं, माँ समिया सुनना नहीं होगा। आप जी, देखिए मैंने पहले ही दिन कहा नहीं था। सुना। हाँ माँ से नहीं के लगाएगा। जी हाँ कहिए। हाँ नहीं हुआ, ठीक है। मा समिया नहीं हाँ सुना। नहीं, मैं बता रहा हूँ। एक मर्द ने। कौन सा आप मर्द बात ने कर नहीं रहे सुना, माँ उस मर्द ने नहीं सुना। हैं? एक मिनट रुकिए जरा, मैं उन्हें समझाने दीजिए। देखिए आपने क्या कहा, माँ समिया। उर्दू नहीं के अंदर सुना। क्या, उर्दू के अंदर अगर मैं कहूं कि किसी फेल को आप मनफी बनाइए तब तो सही है कि नहीं सुना, जी उर्दू के अंदर सही है ये। जी लेकिन अरबी के अंदर हम लोगों ने पहले ही दिन ये समझा था कि अरबी के फेल में सिर्फ फेल और जमाना नहीं होता, बल्कि उसमें फाइल भी होता है जमीर की शक्ल में। तो समिया ये किस किस फाइल को जाहिर कर रहा है, ये गायब मुजक्कर वाहिद को जाहिर कर रहा है। तो क्या होगा, उसने नहीं सुना। उसने नहीं सुना। जी, उससे मुराद क्या है, मुजक्कर। या यूं जी कहिए उस एक मर्द ने नहीं सुना। माँ समिया, उस उन दो मा मर्दों ने समिया। नहीं सुना। माँ समिउ, उन सब मर्दों ने नहीं सुना। इस तरीके से पढ़ना है, पढ़िए। मा समिया उस एक मर्द ने नहीं सुना। अच्छा खींचना नहीं है इसमें, जल्दी पढ़ना। माँ समिया। मा समिया उस एक मर्द ने नहीं सुना। मा समिया उन दो मर्दों ने नहीं सुना। मा समिउ उन सब मर्दों ने नहीं सुना। मा समिअत उस एक औरत ने नहीं सुना। मा समिअतना मा हाँ माँ समिअता समय, क्या कहा, माँ समय था ना, मा फिर से कहिए। समिअता हाँ जी सही है, माशाल्लाह। वो निकल गया। अच्छा उन जी, दो औरतों ने नहीं नहीं उसको सुना। रोक दीजिए। सही। चलिए। मा समिअता उन दो औरतों ने नहीं सुना। मा समी मा समिअना हाँ जी ना, उन ये सब औरतों ने। ये खींचा जाएगा क्या, माँ समिअना होगा या माँ समिअना होगा? मा समिअना। श्योर है, यहाँ खींचना नहीं है? जी जी, चलिए माशा सही है। उन सब औरतों ने नहीं सुना। चलिए आगे मा चलिए। समिअत माँ समय, मा समिअत। फिर दोबारा से कोई ये शुरू कर रहे हैं क्या, मोहन्नस गायब की गर्दान, माँ समियत। माँ समिया, तू के लिए क्या आता है ये बताइए आप मा मुझे। समिअतु। नहीं नहीं नहीं, आप छोड़िए वो बात। मैं आपसे जी जमीर, जमीर तो आपको मालूम है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर जी मैं कहूँगा तू के लिए कौन सी जमीर आती है? ता। अंता आता है। अगर जी किसी मर्द से कह रहे हैं तो क्या कहेंगे, अंता। अंत अंत। तो बस उसी से अंता से ता निकाल दीजिए ना, ता जबर ता निकाल दीजिए, सवेता कह दीजिए, बस हो गया खत्म। मा समिअता हाँ मा समिअतुमा नहीं नहीं, आप माना के साथ बताएं। मा समिअता हाँ उस एक मर्द ने। हाँ, वो एक मर्द ने सुना। तू एक मर्द ने सुना नहीं सुना। नहीं सुना जी, माशाल्लाह। नहीं सुना। वो एक मर्द ने नहीं सुना। हाँ मा समिअतुमा हाँ माशाल्लाह। तुम दो मर्दों ने नहीं सुना। हाँ माशाल्लाह, आगे बढ़िए। मा समिअतुम जी सही है माशाल्लाह। तुम सब मर्दों ने नहीं सुना। मा समिअती वो एक औरत ने नहीं सुना। मा समिअतुमा तुम दो औरतों ने नहीं सुना। जी मा माशाल्लाह। समिअतुन्ना जी तुम सब औरतों ने नहीं सुना। मा समिअतु मैं एक मर्द ने या एक औरत ने नहीं सुना। जी। मा समिअतना माँ हम समय, सब। माँ जी समय तना कहाँ से मा आ रहा समिअना है? हाँ, ये खींचना होगा या जल्दी पढ़ना पड़ेगा, ये कौन सा ना है? ये खींचना है थोड़ा सा। जी कहिए, पढ़िए। माँ समयना। मा समिअना हम सब मर्दों ने नहीं सुना या हम सब औरतों ने नहीं सुना। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। उम्मीद है कि आपका आप महफिल माजी की गर्दान पक्की हो गई अब। उम्मीद है इंशाल्लाह। चलिए, तो माँ का इस्तेमाल तो हम लोगों ने जाना कि भाई माँ, माँ नहीं के माना में
ماضی کے زمانے کو کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی تو ماضی کے لیے لا کو تو استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں لا کا استعمال ہوگا ماضی کے لیے بھی ہوگا. اور اس موقع کو کیا کہیں گے کہ جب دو کام کی نفی ایک ساتھ ہو رہی ہے. لا بھی زمانہ ماضی کے لیے آ سکتا ہے، لیکن دو افعال کی نفی ایک ساتھ ہو رہی ہے. لا جیسے مثال کے طور پہ کہا جائے، جو لا کبھی ہے، لا بھی زمانہ ماضی کے لیے. ہاں جی جی لا ہے. جیسے لا بھی مثال کے طور پہ کہا جائے نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. یہ کون سے زمانے کی بات ہو رہی بھائی؟ نہ اس نے ماضی کی تصدیق بات ہو رہی ہے. اب فعل ماضی کی بات. قاعدے ماضی کے حساب سے تو ماں آنا چاہیے تھا، لا نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ لا جو ہے یہ زمانہ ماضی میں استعمال نہیں ہوتا. لیکن چونکہ اوپر میں نے ایک بات دکھا کہ جب دو افعال کی نفی ایک ساتھ ہو رہی ہے تو اس وقت جو ہے لا کا استعمال ہوگا. تو کیسے ہم کہیں گے اسے؟ لا صدق ولا صلی. ولا صلی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے بھائی؟ اس کو بھی نوٹ کر لیا؟ جی تھوڑا سا نیچے. لیکن دو افعال کے نفی ایک. کہاں سے؟ یہاں سے؟ کہاں سے؟ نہیں نہیں نیچے سر. یہ نوٹ. یہ لا بھی زمانہ ماضی کے آ سکتا ہے، لا بھی زمانہ ماضی کے لیے آ سکتا ہے، لیکن دو افعال. دو افعال کی نفی ایک ساتھ ہو رہی. آج ہم لوگ انشاءاللہ فعل مضارع شروع کریں گے، اور فعل مضارع جو ہے یہ ہم سمجھیں گے کہ کس طرح یہ فعل ماضی سے بن رہا ہے. یہ بھی فعل ماضی سے بنے گا، بس فا عین لام سے پوری کی پوری گردان بنے گی. اچھا، اس سے پہلے فعل مضارع میں جانے سے پہلے نہیں فعل مضارع کے بعد ہی آپ کے پاس وہ 6 ابواب میں انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے. پہلے فعل مضارع کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے ہمارے پاس جو سانچہ دیا گیا ہے وہ فا عین لام کا سانچہ دیا گیا ہے. اس کے ذریعے سے فعل مضارع کی گردان، فعل مضارع کی گردان کے لیے اب ہمیں کچھ، جس طرح ہم لوگوں نے کچھ حرفوں کا اضافہ کیا فعل ماضی میں کہ مختلف صورتوں کو دکھانے کے لیے، مؤنث کو دکھانے کے لیے، پھر حاضر کے لیے کچھ ہم لوگوں نے، اور پھر متکلم کے لیے کچھ ہم لوگوں نے حرف کا اضافہ کیا. اسی طرح فعل مضارع کی گردان کو بنانے کے لیے بھی ہمیں چند حرف کا اضافہ کرنا پڑے گا مختلف حالتوں میں. تو ماضی کے شروع میں یاد رکھیے گا نہ رہے آپ. یہ 4 لفظ کا استعمال ہوتا ہے.
الف تا یا اور نون، ان میں سے کوئی ایک حرف جوڑا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے مضارع کی گردان بنائی جاتی ہے۔ اب جس طرح ہم لوگوں نے دیکھا کہ بھائی فعل ماضی میں کہ غائب مذکر بھی ہے، اس کے لیے الگ گردان، اور اسی طرح غائب مؤنث کے لیے الگ گردان، اور پھر غائب اگر مذکر ہے تو اس کے اندر واحد کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ واحد میں کیا بن رہا ہے، تثنیہ کے اندر کیا بننا ہے، اور جمع کے اندر کیا بننا ہے۔ یہ تو ہوا معاملہ غائب کا، اور ٹھیک اسی طرح اور غائب مذکر ہے، اور یہاں پہ غائب کیا ہو جائے گا بھائی، مؤنث، اور پھر غائب کے بعد غائب حاضر، حاضر مذکر، حاضر مذکر، حاضر مؤنث، حاضر مؤنث، اور اسی طرح متکلم بھی ہے، اور متکلم میں دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری گردانیں ہمیں مظاہرے کے اندر بھی بنانی پڑیں گی۔ تو ہم نے فعل ماضی کی گردان کو لے لیا سب جگہ، فعلا 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 لے لیا ہم لوگوں نے، فعلا سے بھر دیا۔ دیکھیے غائب کی جو علامت ہے، غائب کیسے بناتے ہیں مظاہرے میں؟ مظاہرے میں بنانے کا بس آسان طریقہ یہ ہے کہ غائب کے لیے یا جوڑ دیا جاتا ہے، کہ جسے شروع میں یہاں پہ لکھا کہ الف کا یا نون میں سے ایک حرف جوڑ کر مظاہرے کی گردان بنائی جاتی ہے ماضی سے، تو غائب کے لیے کیا کریں گے کہ یا ہم نے جوڑ دیا، اور یا جیسے جڑا اب اعراب کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی بھی آ جائے گی، یا ساک یا فتح ہم نے جوڑا، اور فا کو ہم نے ساکن کر دیا، اور آخر والے کلمے کو ہم نے مضموم کر دیا، پیش لے آئے، کیا ہو گیا ہمارا یفعلو۔ الف تو پہلے ہی سے موجود تھا، فعلا، آپ دیکھیے کیا تھا غائب کی گردان میں ماضی میں، فعلا فعلا، تو الف پہلے سے موجود تھا، اس کو ہم نے ویسے ہی برقرار رکھا، اور یا کو اس میں بھی جوڑ دیا،
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فیاض صاحب حضرت میں ابھی حاضر ہوا ہوں, میں نماز پڑھ کے ابھی آیا ہوں. جی 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 ماشاء اللہ. دعا کریں اللہ قبول فرما لے عافیت سے. یعنی آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہم سب چل رہے ہیں حضرت. بس یہ آپ کی کرم نوازی ہے, احسان ہے آپ کا. آپ ہمیں اپنی اچھی کتابوں میں لکھ لیا, یہ بھی بڑا احسان ہے. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیے یہ جو نون ہم لوگ جوڑ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں نون اعرابی کہتے ہیں. یفعلانی, یہ نون اعرابی ہم لوگوں نے جوڑ دیا یہاں پہ. اور ٹھیک اسی طرح جمع میں کیا ہوگا کہ جمع میں بھی ہم لوگوں نے اس میں تو فا واو پہلے سے موجود تھا. اب یاد کیجئے فعلو کیا تھا, فعلا فعلا فعلو ماضی کے اندر. تو ہم لوگوں نے کیا کیا, یا جوڑا شروع میں, اور فا کے اوپر ساکن آ گیا, اور اس میں تو اعراب پہلے سے موجود تھے, اور اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے آخر میں نون اعرابی ہم لوگوں نے جوڑ دیا اور یفعلون ہو گیا. غائب کا طریقہ یہ تھا کہ فعالت تھا نا, فعالت آخر میں تا کے ذریعے سے ہم لوگوں نے ماضی میں مؤنث بنایا تھا. تو اب اس فعالت کے تا کو وہاں سے نکالا, اور نکالنے کے بعد تا کو ہم نے سامنے جوڑ دیا یہاں پہ. ایک منٹ میں آیا, ایک منٹ میں آیا. بھائی زکریا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اس کی کوئی اسکرین شاٹ لیا آپ نے زکریا بھائی, جہاں سے شروع ہوا؟ میں تو ابھی کوئی 20 منٹ 25 منٹ لیٹ آیا ہوں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی ریکارڈنگ. اچھا ٹھیک ہو گیا. ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور عابد بھائی وہ اس کا پی ڈی ایف بھی بنا رہا ہے. جی 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 بہت اس اچھا, کے بعد اللہ آپ کو. تو ابھی یہ صرف اپنا یہی اپنا مضارع ہی پڑھ رہے ہیں, مضارع شروع کیا ہے, فعل مضارع. جی 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 اچھا مناسب ہے, جزاک جی اللہ خیر. تو تا کو جس طرح ہم لوگوں نے استعمال کیا تھا فعل ماضی میں کہ تا ساکن کا استعمال کیا اور اس کے ذریعے سے ہم نے مؤنث بنایا غائب میں, تو اب اس تا کو آخر سے نکال کر کے سامنے جوڑ دیا گیا اور بن گیا ہمارا تفعلو. اور الف تو ہمیشہ سے یہ مثنیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے, فعلا, تو وہاں سے بھی ہم لوگوں نے تا دوبارہ سے جوڑ دیا یہاں, اور یہ ہمارا بن گیا, کیا بنے گا بھائی, تفعلا تھا, لیکن ساتھ میں ہم لوگوں نے کیا جوڑا اس میں, یہ نون کون سا ہے, نون اعرابی ہم نے جوڑ دیا, تفعلانی. اور آخر والے لفظ کو اس کو کیا کیا, یا کے ذریعے سے اس کو دکھایا گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں لیاقت بھائی؟ الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے. بیسک لے رہے ہیں کیا ابھی جی تک؟ جی آج کافی تاخیر ہو گئی شروع ہوتے ہوئے. اچھا, انشاءاللہ یہ کبھی لیں گے, ایڈوانس کبھی لیں گے؟ ہاں 9:30 سے انشاءاللہ. اچھی بات ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
تو یہ جو نون ہے یہاں پہ، یہ نون اعرابی نہیں ہے. ابھی تک تو ہم لوگوں نے 4 صیغوں کے 3 صیغوں میں نون اعرابی کا استعمال کیا، لیکن اس نون کو نون اعرابی نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ نون جو ہے یہ ضمیر جمع مؤنث فاعل کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ ضمیر جمع بھی ہے یہ، اور ضمیر بھی ہے، اور مؤنث فاعل ہے. یہ نون اعرابی نہیں ہے. اسی طرح حاضر کے اندر بس ایک ہی قاعدہ ہے، یہ اوپر والے کو بالکل ہو بہو آپ کاپی کر دیجئے. یہ بھی ہو گیا. تفعلو، بھائی ذرا میوٹ کر لے، بھائی میوٹ کر لے. وسیم بھائی موجود ہے کیا؟ گھر پہ لگ جائے گا. جی وسیم بھائی موجود ہیں؟ جی جی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کو ہوسٹ بنا حضرت. چلیے آپ ہوسٹ ہے، تھوڑا مائک دیکھ لیجیے گا. تو تفعلو ہو گیا، اوپر والے کو بھی ویسے ہی ہو بہو ہم لوگوں نے کاپی کر لیا. عبید بھائی، یہ حضرت یہ مؤنث کے لیے جو نون آتا ہے اس کو نون نسوا کہتے ہیں. بس نام یاد رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں، جو گرتا نہیں ہے. نون نسوا کون سا نون بھائی؟ مؤنث کے لیے. تفعلانی میں؟ جی یف کیا ہے، جمع میں ہے نا. اچھا یفعلنا. جی جی، اچھا ہاں جی جی. اس کا نام ہے نون نسوا. نون نسوہ، ہاں وہ نون اعرابی تھا، یہ نون نسوہ ہے. مؤنث سے ہی آیا نسوہ. تفعلانی، اور ٹھیک اسی طرح یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو کاپی نہیں کریں گے، یفعلنا کو کاپی نہیں کریں گے، بلکہ جس طرح شروع میں یفعلون تھا، اب اس کو کیا کر دیا گیا؟ تفعلون ہو گیا. عبید بھائی، غائب کے لیے بھی تفعلانی اور حاضر کے لیے بھی تفعلانی ہوتا ہے. جی غائب مؤنث کے لیے کہیں گے آپ، جی، غائب غائب مؤنث کے لیے بھی مؤنث کے لیے تفعلانی، تفعلانی، اور حاضر حاضر مذکر کے لیے. حاضر مذکر کے لیے بھی تفعلانی، اور آگے چل کے ابھی ہم لوگ دیکھیں گے حاضر مؤنث کے لیے بھی تفعلانی. اچھا یہ حاضر مؤنث کا اب یہ کس طرح کرنا ہم لوگوں کو؟ تا جو ہے یہ مضارع کی علامت کو ظاہر کر رہا ہے، یہاں پہ یہ مضارع متکلم بنا رہا ہے، معاف کیجیے گا حاضر بنا رہا ہے. اور یہاں پہ یا جو ہے یہ یا ظاہر کر رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے، اور یا لوگوں نے یہ جو نون جوڑا ہے یہ نون اعرابی ہے. یا کے ذریعے سے مؤنث کو ظاہر کیا گیا، اور نون بطور نون اعرابی ظاہر ہو گیا. تو ہمارا کیا بن گیا؟ تفعلینا. اور یہ تفعلانی جیسا تھا ویسے ہی ہم لوگوں نے کاپی یہاں پہ بھی کر دیا، مؤنث حاضر تثنیہ کے لیے. اور حاضر کے لیے کیا ہو گیا بھائی؟ جس طرح یفعلنا تھا غائب میں مؤنث کے لیے کہ نون نسوہ جوڑ کر کے ہم لوگوں نے اس کو بنایا تھا، مؤنث بنایا تھا، اسی طرح ہم لوگ نون نسوہ جوڑ کر کے بنائیں گے، لیکن دونوں میں فرق پیدا کرنے کے لیے کہ غائب یا کے ذریعے سے ظاہر ہوا ہے، حاضر کو تا کے ذریعے سے ظاہر کیا جائے گا، اور ہمارا بنے گا تفعلنا، ہمارا بن جائے گا.
اور الف یہ مظاہرے کی علامت ہے. ہم نے کیا کہا تھا شروع میں کہ الف تا یا نون. تو آپ دیکھیے ابھی تک ہم لوگوں نے یا کا بھی استعمال کر لیا مظاہرے کی علامت کو ظاہر کرنے کے لیے, اور تا کا, ان دونوں کا استعمال کر لیا. ابھی یہ دونوں بچے ہوئے ہیں الف اور نون. تو الف اور نون مظاہرے کی علامت میں کیسے ظاہر ہوں گے کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے کر دیا افعلو, اور یہاں پہ ہم لوگوں نے جوڑ دیا نفعلو. بس اچھا, جس طرح ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ فعل ماضی کے 3 اوزان ہوتے ہیں. کون کون سے اوزان ہیں فعل ماضی کے بھائی؟ وہ ایک ساتھی بتائیں. فعل ماضی کے 3 اوزان بتائیں. فعل، فعیل، فعولا. فعل، فعیلا فعولا. اور فعولا. تو اسی طرح فعل مضارع کے تین اوزان ہوں گے. آپ دیکھیں فعل ماضی میں جو تبدیلی ہو رہی تھی, کون سے والے حرف پہ تبدیلی ہو رہی تھی؟ عین، عین پہ. عین کلمہ. عین کلمے پہ, صرف عین عین کلمے پہ کلمہ. تبدیلی ہو رہی ہے. فا کلمہ اور لام کلمہ اس کے اعرابی حالت بالکل ویسے ہی ہے. ٹھیک اسی طرح مظاہرے میں جو تبدیلی ہوگی عابد بھائی ریکارڈنگ ہو نہیں رہی ہے؟ ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے بھائی. ہاں ہو رہی ہے ریکارڈنگ. ہاں ہو رہی ہے نا. ہاں یہ تو عابد صدیقی کے اوپر ریکارڈنگ کا نشان دکھا رہا ہے. میرے کو لگ رہا ہے اسٹاپ ہے وہاں. نہیں ہو رہی ہے ریکارڈنگ, ہو رہی ہے. چالو ہے نا, ٹھیک ہے. جی دیکھیے عین کلمے پہ تبدیلی ہو رہی تھی ماضی پہ, ٹھیک اسی طرح عین کلمے پہ تبدیلی ہوگی مضارع کے اندر. یفعلو، یفعلو، یفعلو, اور کیا ہو جائے گا؟ یفعلا. ابھی تک یہ یفعلو، یفعلو. یفعلو. جی اچھا ہاں یفعلو. فعلا، جی فعلا، فعیلا، فعولا، یہ ہاں فعل ماضی ہے نہیں؟ جی, فعل ماضی کے 3 اوزان ہیں یہ. دیکھیے یہاں پہ خالی فعیلہ فعل بول لکھے کے کوئی لفظ نہیں ہے, اور فعولا بول کر کے یہ خود میں لفظ نہیں ہے, یہ صرف اوزان. ہاں اس وزن پہ دوسرے لفظ آئیں گے. جیسے اگر میں پوچھوں کہ بھائی فعیلہ کے وزن پہ کوئی لفظ بتائیے, تو کون سا لفظ ہوگا؟ جی, سمیع ہو سکتا ہے, حسیبہ ہو سکتا ہے, علیمہ ہو سکتا ہے, عمیلہ ہو سکتا ہے. یہ سب فعیلہ کے وزن میں. اچھا عین کلمے پہ جو تبدیلی ہو رہی ہے پورے گردان میں صرف عین کلمے میں تبدیلی ہوگی. جیسے ہم لوگوں نے جو گردان پڑھا تھا فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلنا, تو دیکھیے جب ہم عین کلمے کو مکسور کریں گے صرف اور صرف عین کلمے کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے. اب اگر ہم فاعلہ کی گردان بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ فاعلہ، فاعلہ، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فاعلنا. فا کلمہ اور لام کلمے کی اعرابی حالت بالکل برقرار ہے. ٹھیک اسی طرح فعل مضارع کے اندر بھی یفعلو کے وزن پہ اگر کوئی لفظ آ رہا ہے, یا یفعلو کے وزن پہ کوئی لفظ آ رہا ہے, یا یفعلو کے وزن پہ کوئی لفظ آ رہا ہے, تو صرف اور صرف عین کلمے کی اعرابی حالت بدل رہی ہے. باقی جو کلمات اس کے اندر ہے, چاہے یا ہے, تا ہے, الف ہے, اس کی اعرابی حالت برقرار رہے گی. مثال کے طور پہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ یفعلو کی گردان ہو رہی تھی یفعلو، یفعلانی، یفعلونا. ٹھیک اسی طرح اگر یفعلی سے بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یفعلی، یفعلو، یفعلا, کیا ہو جائے گا؟ یفعلو، یفعلانی، یفعلونا.
صرف اور صرف آئین کلمے میں تبدیلی ہو رہی ہے. اسی طرح یفعلو سے اگر بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یفعلو، یفعلانی، یفعلون. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ جی جی. تفعلوا عابد بھائی، تفعلان جی یفعلن. میری ایک رائے تھی، جیسے وہ فعل ماضی کے 3 اوزان جو ہے نا، اس میں جو باب آتے نا، باب نون، ہاں، باب بس سواد، یہیں سے اب جائیں گے ہم انشاءاللہ. یہ باب ایک بار یاد دلا دے، ذہن میں آ جائے گا انشاءاللہ. جی جی جی، بس ابھی بس باب ہی جانے والے ہیں. جیسے ہی دروازہ کھلا اس کے بعد ہم لوگ ایڈوانس کی طرف چلے جائیں گے. عابد بھائی آج کا ہوم ورک دے دیجیے، اس میں بیسک میں کیا دینا چاہتے ہیں آپ، تاکہ دن بھر ریوائز بھی کر سکیں. ہاں جی 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 الحمدللہ. لیکن پہلا ہوم ورک ملا نہیں حضرت ہمیں. اپنے پہلے اور دوسرے میں بھی ہوم ورک بھیجا تھا، کئی لوگوں نے نہیں بھیجا. اس کی گزارش ہے کہ ساتھی تھوڑا سا وقت نکالے، 10 منٹ. دیکھیے جو ہوم ورک دیے جا رہے ہیں آپ حضرات کی مشغولی کو سامنے رکھتے ہوئے دیا جا رہا ہے کہ بھئی ہر آدمی مشغول ہے، کہ تاکہ آپ 10 منٹ 15 منٹ کے اندر اس ہوم ورک کو کر کے بھیج دیں. اس لیے 10-15 منٹ وقت ضرور نکالے. یہ 10-15 منٹ بہت کارآمد ثابت ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے. تو اب عابد بھائی تھوڑا وہ گردان کی طرف لے جائے نا، میں اسکرین شاٹ ڈال کے اسکرین شاٹ لینا چاہ رہا ہوں. کون سا؟ یہ بس یہاں بس، پہ، اور تھوڑا نیچے کر لے، بس بس یہاں پہ تھوڑا بس. یہاں سے شروع جی کیا؟ جی جی جی، بس بس. آج کی تکرار تو اور پہلے سے شروع ہوا ہے. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے عاصم بھائی؟ جی الحمدللہ، میں شروعات سے ہوں، لیو کر رہا ہوں، جڑ رہا ہوں. اصل میں میرا مائک کام ہی نہیں کر رہا تھا. اچھا اچھا اچھا، کوئی بات نہیں بھائی. اچھا تو یہ کوئی دکھا سکتے ہیں پہلے کہاں سے حضرت آپ نے شروع کیا؟ جی میں انشاءاللہ اس کا یہ پی ڈی ایف بنا کے بھیج دوں گا. وہ دوسرے اس میں ہے، عابد بھائی، سلائڈ میں ہے. بس ٹھیک ہو گیا. عابد بھائی سنیے نا، ایک گزارش تھی. جی بولیے عاصم بھائی. آپ نے دیکھے ہوں گے کل میں نے کچھ سوالات ڈالے تھے، میں نے 5 مصدر بھیجے تھے اور کہا تھا کہ اس پہ جملے تیار کیجیے. تو اگر آخر میں، یعنی اگر آپ کو لگتا ہے وہ عربی ایڈوانس کے لیے نہیں ہے تو ابھی نہ لیں، یعنی بیسک عربک والوں کے لیے نہیں ہے تو ابھی نہ لیں، ایڈوانس کے اندر اس کو ذکر کر دیں اور سمجھا دیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس سے مشق ہو جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے ویسے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا اور نیچے کر دیجیے، بس ہاں یہاں جی، گیا. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی کہ یفعلو کے وزن پہ کون سی گردان آئے گی، یفعلو کے وزن پہ کون کون سے افعال آئیں گے، اور یفعلو کے وزن پہ کون کون سے افعال آئیں گے. تو یاد رکھیں ہم لوگوں کو فعل ماضی کے اندر کتنے اوزان ملے تھے بھائی؟ 3. وہ کون کون سے تھے فعل ماضی کے اوزان؟ فعلا تھے، اور فعیلا، فعول. اور فعول. اب دیکھیے بالکل آسان ہے پہچاننا، بالکل آسان. بھائی عابد صاحب اس کا ترجمہ بھی اگر بتا دیں تو زیادہ سہولت ہو جائے گی. نہیں فعلا کا، یہ تو فاعلا اوزان کا، ہے حضرت، یہ ترجمہ کے طور پہ استعمال نہیں ہوگا، یہ تو بس اوزان ٹھیک ہو ہے، گیا. یہ وزن کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، یعنی یہ ترازو ہے، ترازو. ٹھیک ہے. جی 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 جی. شکلیں سمجھ لیں، شکلیں، ہر ورڈ کا اپنا ایک شکل ہوتا ہے نا. جو سمیہ کبھی سما نہیں لکھا جائے گا، وہ اس کی شکل ہے سمیہ، اس طریقے جی سے. صحیح صحیح صحیح. پوچھ لینا اچھا ہے جی، جاہل کی جہالت دور ہو جاتی. نہیں یہ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں لکھا، میں نے پڑھا. حضرت فرماتے تھے کہ پوچھنا یہ ایمان کی نشانی ہے اور نہ پوچھنا جو ہے یہ نفاق کی نشانی ہے. یہاں تو فٹ نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی مجلس میں وہ بات کر رہے تھے، بارک اللہ، بارک مجلس اللہ. میں، اس میں انہوں نے کہا کہ پوچھنی تو فیاض صاحب کے سوال سے جانے کتنے بھائیوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. ہم جیسے کچھ پوچھنے سے رہ جاتے ہیں تو فیاض صاحب سوال کر لیتے ہیں تو ہمیں بھی جواب مل جاتا ہے.
हाँ, वो असल में आप हजरात को तो कई चीजों का पता होता है, हम बूढ़े आदमी कई चीजें भूल जाते हैं। बस वो ये पढ़ा रहे हैं ना, साथ साथ भूल रहा है। फिर अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह इसको जहन में डाल दे, जैसे जवानों के देह में डाला हुआ है। बस इंशाल्लाह ये अल्लाह चला देंगे आप हजरात के साथ, अल्लाह से बहुत उम्मीद है। देखिए, फ़ाअला के वजन पे अगर कोई फेले माजी में फेल आ रहा है तो वो यफ़अलु के वजन में भी आ सकता है, और फ़ाअला के वजन पे अगर कोई फेले माजी में फेल आ रहा है तो फिर वो ये यफ़इलु के वजन में भी आ सकता है और यफ़उलु के वजन में भी आ सकता है। इसी को, अच्छा पहले ये पूरा लिख लेते हैं, फिर हम जो है उसी में वो बाब बाब भी आ जाएंगे। अच्छा, फाइला के वजन में अगर कोई फेल आ रहा है तो वो सिर्फ दो ही वजन में फेले मुजारे में होगा। वो कौन कौन को से औजान है भाई? यफ़अलु के वजन में आएगा या फिर यफ़अलु के एलू के वजन में, और इस वजन पे नहीं आता। यानी अगर मैं कहूं कि भाई समिया, अगर समिया अगर होगा तो वो कौन से औजान में आ सकता है? चाहे वो यफ़अलु के वजन में आएगा या फिर चाहे वो यफ़इलु के वजन में आएगा। वो बात की चीज है कि कब किस आयत में आएगा, वो बात चीजों को समझना आगे, लेकिन इन्हीं दोनों दो औजान में आ सकता है। लेकिन फ़अउला के वजन पे अगर कोई फेल आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ याद रखिए कि वो ना ही यफ़अलु के वजन में आएगा ना ही यफ़इलु के वजन पे आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ यफ़उलु के वजन पे आएगा। तो हमारे कितने पैटर्न हो गए, आप काउंट कीजिए यहाँ पे। पहले मुजाहरे के गर्दान के कितने पैटर्न हो गए? 3 हो गए, 6 हो गए ना, 6 हो गए। 6 हो गए ना, 6। फ़ाअला, आप देखिए, फ़ाअला के लिए यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। फ़ाइला के लिए यफ़अलु, यफ़इलु, और फ़अउला के लिए यफ़उलु। टोटल के ऊपर 3, बाद में 2, नीचे 1, 3 3 6। तो यहाँ से 6 अबवाब आते हैं, यहीं से 6 अबवाब आ गए। कैसे आ गए आप देखिए, यफ़अलु के वजन पे अगर कोई आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? कौन से बाब में है? यफ्तहु। जिसको कहते हैं बाब फतहा, फतहा यफ्तहु। फतहा वसीम भाई जरा सा माइक देख लीजिए जरा। और यफ़अलु के बाब को क्या कहते हैं भाई? ज़रबा यज़रिबु। यज़रिबु। और यफ़अलु नसरा नसरा यंसुर। और यफ़इलु के लिए क्या आ गया? समिआ समिआ यस्मअ। यस्मउ। और यफ़इलु के लिए हसीबा यस्बा यहसिबु। और फ़अउला के वजन पे क्या आ गया भाई? करूमा। करुमा यकुरुमु।
चले भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले ले, और कल का होमवर्क यही रहा हमारा कि ये 6 अब्वाब इसी अंदाज में, फतहा, यफ्तहू, ज़रबा, यसरिबू, इस अंदाज में जो है ये 6 अब्वाब कल सुनाने हैं इंशाल्लाह, याद करने हैं इंशाल्लाह। आबिद भाई, इसमें एक छोटी सी वो बात भी रह गई, तो वो भी लिख ले तो अच्छा होगा। जैसे जी कि बोलिए हजरत। बाप का जो नाम है ना, जैसे फतह याफ्ता में फा लिखते हैं, जरा यजरी में आपकी ज़ॉ लिखते आवाज हैं। कट रही है बस भाई। मैं कह रहा था कि बाब, ये जो बाब होते हैं ना, फतह याफ्ता, जरा यजरिबू, नसरा यंसरू,